بعض لوگ جیسے مردوں کا زندہ کرنا، اس طرح کی کرامتوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اس لیے اڑاتے ہیں کہ سرے سے علم ہی نہیں ہے، کتابوں کو پڑھا ہی نہیں ہے، ائمہ کو، اتھارٹی کو نہیں پڑھا، جہالت ہے۔ اب یہ کتاب ہے امام تاج الدین السبکی الشافعی کی، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، معروف کتاب ہے۔ اس میں وہ ایک باب میں کرامات کا ذکر کرتے ہیں، طبقہ ثانیہ میں صفحہ 524 پر، اور آگے لکھتے ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامات کی 10 قسمیں، لیکن کہتے ہیں 10 نہیں، میرے نزدیک زیادہ ہیں، اور اینڈ پر لکھتے ہیں کہ 100 اقسام ہیں کرامات۔ اولیاء کرام سے جو کرامات صادر ہوتی ہیں ان کی 100 کیٹیگریز ہیں، 100 اقسام ہیں جو کرامات اولیاء کی ثابت ہوتی ہیں۔ ان میں کرتے کرتے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہ بھی کرامت ہے کہ کرامتاً بعض اوقات اولیاء اللہ مردے بھی زندہ کرتے ہیں۔ یہ امام تاج الدین السبکی طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں بیان کر رہے ہیں، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ مردوں کا زندہ کرنا یہ کرامت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سے ثابت ہے۔ یہ امام تاج الدین سبکی کہہ رہے ہیں، اور آپ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے تھے، مرغا تھا، اس کی ہڈیاں رکھ رہے تھے، جب فارغ ہوئے کھانے سے ہڈیاں جمع ہو گئیں تو آپ نے ان ہڈیوں کو کہا قمی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، اٹھو اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ فقامت دجاجۃ سویہ، مرغی زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی۔ اب عام تاثر یہ دیا گیا ہے کہ شاید ایسی باتیں پاکستان اور انڈیا کے لوگوں نے گھڑ لی ہیں۔ یہ بھائی امام تاج الدین سبکی طبقات و شافعیۃ الکبریٰ میں بیان کر، اور مردوں کا زندہ کرنا علامہ ابن تیمیہ نے بھی بیان کیا مجموع الفتاویٰ کے اندر۔ عموماً سلف صالحین اور صحابہ و تابعین سے علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ احیاء موتیٰ، مردوں کو زندہ کرنے کی کرامت حق ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ ان کے مجموع الفتاویٰ میں ہے۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ سوائے اس کے کوئی وجہ نہیں کہ پڑھائی نہیں ہے، کتابوں ذخیرے ہیں علم کے، کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں۔ اسی طرح پھر آپ نے اور کرامات بیان کی، مردوں کا کلام کرنا، یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات میں سے ہے، مردوں کا کلام کرنا۔ اور باقی بیمار یا مفلوج کا صحت یاب ہو کے کھڑا ہو جانا، پھر ان کو بیان کیا۔ پھر امام جلال الدین سیوطی نے، آپ دیکھیے کوئی ایک نام میں نے غیر معروف نہیں لیا، جس کو شغف علم ہے وہ ان ہستیوں کے مقام و مرتبہ کو جانتا۔ اب امام جلال الدین سیوطی سے بھاگ کر کہاں جائیں گے آپ؟ امام ابن حجر اسقلانی سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ علامہ ابن تیمیہ سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ امام ابن رجب حنبلی سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ یہ سارے یہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنی الحاوی للفتاویٰ 2 جلدوں میں آپ کے رسائل کا مجموعہ، اس کے اندر فرماتے ہیں، اور امام ابن الملقن جو شارح بخاری ہیں انہوں نے بھی بیان کیا، اور کئی ائمہ نے، حدیث کے ائمہ نے، وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قول بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ نماز ظہر سے قبل میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، اور عالم بیداری میں نماز ظہر سے قبل مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا یا بنی لما لا تتکلم، اے میرے بیٹے خطاب کیوں نہیں کرتے؟ بغداد میں نماز ظہر کا ٹائم تھا، اس سے قبل آقا علیہ السلام سامنے آئے، فرمایا بیٹے خطاب کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں عجمی آدمی ہوں، کیونکہ آپ اصلاً ایران کے صوبہ گیلان کے رہنے والے تھے، فارسی زبان کے تھے، اور طالب علم کے طور پہ بغداد شریف گئے تھے، بغداد۔ تو فرمایا میں عجمی ہوں، ایرانی ہوں، تو یہ فصحائے بغداد ہیں، عرب کے، بغداد کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، میں انہیں عربی زبان میں کیسے خطاب کروں، میری زبان نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹے، شیخ عبد القادر جیلانی، بیٹے منہ کھولو۔ آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا میرے منہ، تو میں گیا مجلس واعظ میں، اب خطاب کے قریب تھا،
تو وہاں سیدنا مولا علی المرتضیٰ سامنے آ گئے. نماز ظہر کے بعد، ظہر سے قبل آقا علیہ السلام، اور نماز ظہر کے بعد خطاب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے پھر فرمایا کہ بیٹے منہ کھولو. میں نے منہ کھولا، آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دین میرے منہ میں ڈالا. میں نے عرض کیا حضور آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا ہے؟ لما لا تکملها 7، 7ویں مرتبہ کیوں نہیں ڈالا جیسے آقا علیہ السلام نے ڈالا تھا؟ فرمایا قال ادبا مع رسول اللہ، حضور علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے. آقا علیہ السلام کے ادب، انہوں نے 7 مرتبہ ڈالا ہے، میں عدد کو کم رکھنا چاہتا ہوں. یہ امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں. اسی طرح آپ ایک ابدال کو مقرر کرنے کی کرامت بیان کرتے ہیں، یہ امام جلال الدین سیوطی کا حال ہے. امام سخاوی ہیں الجواہر والدرر میں، یہ بھی اصول حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. میں نے صوفیاء کے تذکرے کوٹ نہیں کیے، ائمہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں. اسی طرح پھر امام عبد الرؤف المناوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں وَكَانَ فِي الْفِقْهِ وَالتَّصَوُّفِ إِمَامًا، تصوف اور فقہ میں آپ امام تھے. اور اجمع علی امامتہ اہل الخلاف والوفاق، ان کو ماننے والے اور مخالفت کرنے والے سب کوئی آپ کے مقام امامت کو مانتا تھا. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی امامت کا درجہ حد قطعی کو، علم قطعی کو پہنچتا ہے، دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور پھر امام عبد الرؤف المناوی محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں